کہ مولوی مجھ کو کہہ رہا ہے تو قسم خدا کی میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. قسم خدا کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. سنیاہی کے مرد کو کہہ رہا ہوں, عورت کو کہہ رہا ہوں, بچوں کو کہہ رہا ہوں, جوان کو کہہ رہا ہوں. آپ سب سے میرا خطاب ہے صاحب, جتنے بیٹھے ہو سب سے, جو یزیدی کردار اگر آپ کے اندر پایا جا رہا ہے تو یقیناً میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب سنیں, 10 محرم الحرام کی رات آئی, نماز عشاء کے بعد میرے آقا حسین نے 69 لوگ ہیں اس وقت خیمے میں, 78 لوگوں نے اور 68 لوگوں نے میرے آقا حسین کا خطبہ سنا. 69 لوگ تھے اس وقت خیمے میں. 10 محرم الحرام کو شب عاشور کی بات کر رہا ہوں, اور 60 لوگوں نے میرے آقا حسین کا خطبہ سنا. آقا حسین کہہ رہے, ساتھیوں تیرا شکریہ, مدینے سے لے کر مکہ تک, مکے سے لے کر کربلا تک, بصرہ سے آنے والوں تیرا شکریہ, شام سے آنے والوں تیرا شکریہ, دمشق سے آنے والوں تیرا شکریہ, جہاں جہاں سے آئے ہو تیرا سب کا شکریہ. حسین وعدہ کرتا ہے نانا کے ہاتھوں آب کوثر کا جام پلائے گا, نانا سے شفاعت کرا کر جنت کا مہمان بنائے گا. حسین وعدہ کرتا ہے, لیکن ساتھیوں اب تم لوگ چلے جاؤ, اندھیری رات کر دی گئی ہے, چراغ بند کر دیا گیا ہے. لیکن حسین نے جب خطبہ دیا ہے کوئی نہیں اٹھ رہا. اللہ اکبر کبیرہ, 68 لوگ خطبہ سننے والے ہیں. رات کے اندھیرے میں کہا چلے جاؤ ورنہ بیوی بیوہ ہو جائے گی, چلے جاؤ بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے. لیکن کوئی نہیں اٹھا ہے. پھر سے جب چراغ جلائے گئے سب کی آنکھیں اشکبار ہیں. آقا حسین نے کہا ساتھیوں جاتے کیوں نہیں ہو, جان چلی جائے گی. تب جا کر کے حضرت حبیب ابن مظاہر 72 سال کے, 72 سال عمر جن کی ہے, صحابی ہے, کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حسین جانے کی بات نہ کیجیے, جان دینے کی بات کیا جائے. سبحان اللہ, بات نہیں, جان دینے کی بات کی جائے. سبحان اللہ. حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو گئے, حضرت عمیر بن عبداللہ کھڑے ہو گئے, حضرت حنظلہ بن اسدی کھڑے ہوئے, حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے, حضرت عثمان بن علی کھڑے ہو گئے, حضرت جعفر بن علی کھڑے ہو گئے, حضرت ابو بکر ابن علی کھڑے ہو گئے, حضرت عمر بن علی کھڑے ہو گئے, حضرت ابو بکر ابن حسن کھڑے ہوتے ہیں, حضرت عبداللہ بن حسن کھڑے ہوتے ہیں, حضرت قاسم بن حسن کھڑے ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا جانے کی بات نہ کیا جائے, جان دینے کی بات کی جائے. کہا زندگی کی آخری رات ہے, اللہ کی عبادت کر لے, رب کو منا لے. اب یہی پوائنٹ ہے صاحب, ایک طرف خیمہ یزیدی ہے, ایک طرف خیمہ حسینی ہے. حسین کے چاہنے والے, ماننے والے جتنے تھے سب اس رات قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. مولا حسین کو صبر دینا, اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی رات شب عاشور میں یزیدی خیمے میں لوگ ڈھول پیٹ رہے تھے. اسی رات شب عاشور میں اللہ اللہ یزیدی خیمے میں لوگ شراب پی رہے تھے, ڈھول بجا رہے تھے, ہلر بازی مچا رہے تھے. جس طرح آج حسین کا نام لے کر کے مسلمان ہلر بازی مچاتا ہے, جس طرح حسین کا نام لے کر مسلمان ڈھول بجاتا ہے, جس طرح حسین کا نام لے کر مسلمان شراب پیتا ہے. علماء کی موجودگی میں پرکاتی بڑا جملہ دینے جا رہا ہے, شراب پینا حرام ہے, سور کا گوشت کھانا حرام ہے. شراب پینا حرام ہے, کتے کا گوشت کھانا حرام ہے. پتہ یہ چلا جو آدمی شراب پیتا ہے سور کا گوشت کھا رہا ہے, جو آدمی شراب پیتا ہے کتے کا گوشت کھا رہا ہے, وہ بھی حرام ہے. میں تو کہوں گا صاحب جو یزیدی کردار ہے اسے جوتے کے نوک پہ اڑاوے, حسین کے کردار کو اپنے سر کا تاج بنا لو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سنگیاہی کے غیور مسلمانوں بتاؤ, تیرے گھر میں تیرا باپ مر جائے, کوئی ڈھول بجائے گا تو بجانے دو گے؟ بولو نا بھائی, بتانے دو گے؟ کوئی آ کر تاشا پیٹے گا پیٹنے دو گے؟ جب اپنے باپ کی میت پر ڈھول نہیں بجاتے ہو تو میرے آقا حسین کی شہادت پر کیسے بجا رہے ہو؟ اپنے باپ کی لاشوں پر ڈھول نہیں بجانے والے, حسین کے 18 سال کے ہم شبیہ پیغمبر کی شہادت پر کیسے ڈھول پیٹتے ہو؟ یہ ڈھول پیٹنا یزیدی کردار ہے, اسے بند کیا جائے. حسینی کردار یہ ہے کہ حسین نیزے پر قرآن پڑھ گیا, تم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت
और नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। जनाब ये हुसैनी किताब। अब बताओ साहब कोई ढोल बजाएगा? जरा हाथ उठा के बताओ, नहीं बजाएंगे? बिल्कुल नहीं बजाएंगे। मैं देख रहा हूं चंद लोगों के हाथ अभी भी नीचे हैं। क्या ढोल बजाओगे? नहीं बजाएंगे। क्या शराब पिया जाएगा? हरामकारी करोगे? चलो हो गया मेरा। अब सुनिए, नमाज़ी फजर